السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ نیو رائٹر کا نیو ناول دیوانہ عشق ہے کی ایپیسوڈ 2 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ عشق کرنے کا ارادہ بالکل نہ تھا ہمارا، باخدا ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے۔ جہان کی تیوری چڑھانے پر نور نے ناراضگی سے منہ پھلایا۔ ایک تو میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر بے بسی سے بڑبڑاتے وہ اس کے قریب آیا۔ دیکھو میری بات سنو، میرے پاس تمہارا ٹیڈی نہیں ہے، تم ابھی جا کر سو جاؤ، میں کل تمہیں ٹیڈی لا دوں گا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی جہان کا دل نرم پڑ گیا۔ مگر مجھے ٹیڈی کے بنا نیند نہیں آتی، نور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تو اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اس عجوبے کو گھورا جس کی ہر بات ٹیڈی سے شروع ہو کر ٹیڈی پر ختم ہوتی تھی۔ اتنی رات کو اب میں ٹیڈی کہاں سے لاؤں گا؟ تم یہ بھی تو دیکھو نا باہر کتنا اندھیرا ہے۔ آج کی رات سو جاؤ، کل پکا لے آؤں گا۔ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جہان نے دانت پیستے اپنی مجبوری بتائی۔ پھر میں یہاں سو جاؤں؟ بالکل نہیں، وہ پیشانی پر بل ڈالے سختی سے بولا تو نور کا دل بجھ گیا۔ خوبصورت چہرے پر افسردگی چھا گئی، اداسی سے چہرہ جھکائے پلکیں جھپک جھپک کر وہ آنکھوں میں امڑتے آنسو روکنے لگی۔ جہان نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا جو بار بار اپنے چہرے سے بال ہٹاتے خفا خفا سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر جہان نرم پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں سو سکتی ہو۔ اس کے کہتے ہی نور کھل کر مسکرائی اور بھاگ کر بیڈ پر چڑھتے بلینکٹ میں چھپی۔ مگر صرف آج کے لیے، کل تمہارا ٹیڈی آ جائے گا تو تم اپنے کمرے میں سو گی، اوکے؟ سنجیدگی سے کہتے وہ اس کی طرف پلٹا۔ مگر یہ کیا، وہ تو وہاں تھی ہی نہیں۔ جہان نے حیرت سے گردن پھیری تو وہ اس کے بیڈ پر اس کے بلینکٹ میں مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ عجیب، اس کی حرکتوں پر بڑبڑاتے وہ آ کر اپنی سائڈ پر لیٹا۔ پرنس، کچھ یاد آنے پر نور نے نیند میں ڈوبی آواز سے اسے پکارا۔ اب کیا ہے؟ اور میں نے کتنی بار کہا ہے میرا نام پرنس نہیں جہان ہے، اکتاہٹ سے کہتے جہان نے اسے گھورا۔ اوکے جان، میرا نائٹ ڈریس بھی لینا ہے، یہ ڈریس مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے اور مجھے تم اریٹیٹ لگتی ہو۔ جی کچھ اور بھی رہ گیا ہے تو بتا دیں، آپ کا خادم بیٹھا ہے خدمت کے لیے۔ اس کی جان کہنے پر من ہی من میں کڑھتے بظاہر محبت سے پوچھا۔ آپ کا نام خادم ہے؟ نور نے سر اٹھاتے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، جہان، سردار جہان عالم نام ہے میرا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے آنکھوں پر بازو رکھ کر اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ جتنا وہ ضبط کا مظاہرہ کر چکا تھا اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر دیوار میں مارے یا اس کا۔ تو پھر آپ نے خود کو خادم کیوں کہا؟ کیونکہ میں پاگل ہوں۔ اب تمہاری آواز آئی نا تو باہر سے یہ جو گیدڑوں کی آواز تم سن رہی ہو نا، یہ بیچارے بہت بھوکے ہیں، ان کو کھانا چاہیے، یقین مانو تمہارا گوشت انہیں پسند آئے گا، سرد لہجے میں کہتے جہان نے اسے وارن کیا تو نور خوفزدہ ہوتے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس پر نیند مہربان ہوئی تھی کہ اپنے سینے پر بوجھ محسوس کرتے اس نے ٹٹولتی آنکھیں کھولیں تو اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ نور میڈم اپنا سر اس کے سینے پر اور ٹانگ اس کی ٹانگوں پر رکھے انتہائی بے ترتیب انداز میں لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ وہ سکتے میں ڈوبا اس کی سانسوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی مشک بھار زلفوں کی خوشبو اس کی سانسوں میں گھلی دل کی دھڑکنیں بے اعتدال انداز میں دھڑکانے کا سبب بنی۔ مومی نازک وجود کا لمس جذبات میں تلاطم برپا کر گیا۔ مگر وہ جہان عالم تھا جو نفس کا غلام نہیں تھا، وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ بہک جاتا۔
پیشانی پر بلوں کا جال بچھائے گہری سانس فضا میں خارج کرتے اس نے نور کا سر اور ٹانگ ہٹا کر فاصلہ بڑھاتے کروٹ لی۔ کیا مصیبت ہے! ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ پھر سے نور نے اپنی ٹانگ اس پر رکھی۔ سرد نگاہ سے اسے گھورتے جہان نے ٹانگ ہٹائی تو نور کھسکتے اس کے سینے سے آ لگی۔ اسے کہتے ہیں اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر جہان کو ہی ہار ماننی پڑی۔ غضبناک نظروں سے اسے دیکھتے جارحانہ انداز میں اس کو کمر سے پکڑتے زور سے خود میں بھینچ کر وہ آنکھیں بند کرتے سونے لگا، مگر چہرے پر چھائی کر خطگی اور تنی بھووں اور اس کے غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ نور اس کی سخت گرفت پر کس آئی۔ سو جاؤ، جہان نے گھمیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے سینے سے لگائے، خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ان کا جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے اس نے لندن کی سرزمین پر قدم رکھتے گہری سانس لی۔ متلاشی نظریں کسی کو ڈھونڈنے لگیں۔ دور ہی اسے اپنے نام کا بورڈ نظر آیا تو وہ مسکراتے اس جانب بڑھا۔ ظہیر خان، ویلکم یار۔ حسن خوشگوار انداز میں مسکراتے اس سے بغل گیر ہوا۔ تھینکس، کیسا ہے تو؟ الحمدللہ ٹھیک، تو بتا اچانک سے لندن کیسے آنا ہوا؟ حسن نے خوشگوار انداز میں جواب دیتے پوچھا۔ سب یہیں پوچھ لے گا کیا؟ چل راستے میں بتاؤں گا۔ او سوری، آجا، حسن نے اپنی جلد بازی پر شرمندہ ہوتے کہا تو ظہیر اس کی ہمراہ ہو لیا۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑی گھبرائی ہوئی متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر اس اجنبی ملک میں اسے کوئی شناسا چہرہ نہ ملا۔ یا اللہ، یہ کہاں رہ گئے؟ پریشانی سے بڑبڑاتے وہ سوٹ کیس گھسیٹتے آگے آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کی نظر شیشے میں نظر آتی جہاز والی لڑکی پر پڑی، جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ویٹ، گاڑی روک۔ حسن نے گاڑی آگے بڑھائی تھی کہ اس کی آواز سن کر بریک پر پاؤں رکھا۔ کیا ہوا ظہیر؟ کہاں جا رہا ہے تو؟ اس کو باہر نکل کر واپس جاتے دیکھ کر حسن بھی تیزی سے باہر نکلا۔ ہیلو مس، اینی پرابلم؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، ظہیر نے اس کے قریب آتے نرمی سے پوچھا تو اس نے شکر کا سانس لیا کہ چلو ان انگریزوں میں کوئی تو اپنا ہم وطن ملا۔ جی، وہ میرے ہبی نے مجھے ریسیو کرنے آنا تھا، مگر پتہ نہیں کہاں رہ گئے، لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ ہبی؟ ظہیر نے حیرت سے اسے دیکھا جو نور کی ہم عمر لگتی تھی مگر شادی شدہ۔ یہ بات اسے کچھ ہضم نہیں ہوئی تھی، مگر خیر جی، لڑکی اس کی عجیب انداز پر جزبز ہوئی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہا تھا آپ کے پاس ان کا فون نمبر ہوگا نا، آپ کال کر کے پوچھ لیں وہ کہاں ہیں۔ سر جھٹکتے ظہیر نے اسے مشورہ دیا۔ حسن فاصلے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سوری، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، ایڈریس تو ہوگا نا؟ جی، ایڈریس ہے۔ اپنے پرس سے ایک چٹ نکال کر اس نے ظہیر کی طرف بڑھائی۔ اوکے، چلیں ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یہاں پر رکنا آپ کے لیے سیف نہیں ہے۔ ظہیر نے ایڈریس پڑھتے کہا تو زرنش ہچکچائی۔ ڈونٹ وری، آپ ہم پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں۔ اس کی ہچکچاہٹ کا مطلب سمجھ کر ظہیر نے نرمی سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ ظہیر نے اس کا سوٹ کیس پکڑا اور اسے چلنے کا اشارہ کرتے پیچھے آیا۔ یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ زرنش کے آگے جانے پر حسن نے ظہیر کی طرف جھکتے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، ابھی یہ پکڑ اور اس میں لکھے ایڈریس پر لے چل۔ ظہیر نے چٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور آگے بڑھ گیا۔ چٹ میں لکھے ایڈریس پر پہنچتے ان دونوں نے تنقیدی نظروں سے باہر کا جائزہ لیا۔ لڑکی گاڑی سے نکلتے ان کا شکریہ ادا کرتے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب تک اندر نہیں چلی گئی وہ لوگ وہیں رکے رہے۔ جیسے ہی وہ اندر گئی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ زرنش نے 2-3 بار فلیٹ کی بیل بجائی مگر شاید بیل خراب تھی، اس وجہ سے اندر آواز نہیں گئی۔
دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندازہ ہوا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ گہری سانس لے کر دروازہ کھولتے وہ اندر چلی گئی۔ راہداری سے گزرتے وہ آگے آئی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی رہ گئیں۔ سامنے اس کا شوہر ایک لڑکی کی باہوں میں بھرے اس کے ساتھ انتہائی نازیب حرکت کر رہا تھا، جبکہ اس کے علاوہ دو اور لڑکے تھے جو نشے میں دھت لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ حمزہ! زرنش کے ہاتھ سے سوٹ کیس چھوٹ گیا۔ دھڑم کی آواز پر حمزہ اس جانب متوجہ ہوا تو زرنش کو دیکھ کر چونکا۔ تم؟ حیرت کے سمندر میں ڈوبے وہ اس کے قریب آیا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ اس کے منہ سے اٹھتی حرام کی بو پر زرنش نے ناگواری سے چہرہ پھیرا۔ آپ نے ڈرنک کی ہے؟ صدمے کی سی کیفیت میں وہ حیرت و بے یقینی سے بڑبڑائی۔ ڈارلنگ، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے حمزہ کی باہوں میں قید تھی، زرنش کے عجیب حلیوں کو دیکھ کر قریب آئی۔ سویٹی، یہ لڑکی میری ایکس وائف ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا؟ حمزہ نے اس لڑکی کو دیکھ کر مسکراتے کہا تو زرنش نے سختے کسی کیفیت میں اسے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایکس وائف؟ اسے تو تم نے ڈیورس دے دی تھی نا، تو پھر یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس لڑکی نے حقارت سے زرنش کو دیکھتے کہا۔ آئی ہوگی بھیک مانگنے۔ حمزہ تو مسکرانہ انداز میں ہنسا تو اس لڑکی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ حمزہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ہو نہیں ڈارلنگ، بیوی تھی۔ میں تمہیں طلاق بھیج چکا ہوں۔ پھر بھی اگر تم سننا چاہتی ہو تو میں اپنے منہ سے کہہ دیتا ہوں۔ میں حمزہ درانی اپنے پورے ہوش و حواس میں زرنش خان کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حمزہ نے صفاقی سے کہا تو زرنش کی سماعت میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا فلیٹ کی چھت اس پر آ گری ہو۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ جس طرح یہاں آئی ہو اسی ہی طرح واپس لوٹ جاؤ۔ میری زندگی میں تمہارے جیسی تھرڈ کلاس لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ حقارت سے کہتے حمزہ واپس پلٹا۔ تبھی زرنش نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ زوردار آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ حمزہ کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ہاؤ ڈو یو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ حمزہ غیظ و غضب سے دھاڑا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی میرے ساتھ چیٹ کرنے کی۔ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھتے زرنش کا لہجہ سرد ہوا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ میں تو پاگل تھی جو تمہارے لیے یہاں تک چلی آئی۔ تم مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ تم جیسے گند کو گند ہی سوٹ کرتا ہے، یہی ڈیزرو کرتے ہو تم۔ اچھا ہوا جو تم نے خود ہی مجھے طلاق دے دی، اور تم مجھے کیا نکالو گے؟ میں خود تھوکتی ہوں تم پر۔ زخمی شیرنی کی طرح غراتے اس نے حمزہ اور اس لڑکی کو حقارت سے دیکھتے ان کی اوقات دکھائی۔ اس کے حقارت بھرے لہجے پر حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یو بلڈی بچ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم کیا ڈیزرو کرتی ہو۔ غصے سے پاگل ہوتے حمزہ نے اس کے بال جکڑے اور جھٹکا دیا۔ اچانک حملے پر زرنش کے منہ سے چیخ نکلی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتے پچھلی سیٹ سے اپنا سامان اٹھانے لگا۔ اس کی نظر لیڈیز بیگ پر پڑی۔ یہ بیگ اٹھا کر اس نے ہوا میں لہرایا۔ ہیں ظہیر، تو کب سے لیڈیز بیگ کا استعمال کرنے لگا؟ حسن نے اس کے ہاتھ میں لیڈیز بیگ دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ شٹ اپ حسن، یہ میرا نہیں ہے، شاید اس لڑکی کا ہے، ظہیر نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے کہا۔ تو اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے، واپس چلتے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ کہ تم یہ بیگ ابھی جا کر اسے واپس کرنے والے ہو؟ حسن نے آنکھیں سکیڑتے تفتیشی انداز میں استفسار کیا۔ آف کورس، ظہیر نے اسبات میں سر ہلاتے کہا۔ ظہیر یار نہیں، ابھی جانا ضروری ہے کیا؟ صبح جا کر دے دیں گے نا؟ ویسے بھی بہت رات ہو گئی ہے، اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم کون سا ڈکیتی مارنے جا رہے ہیں؟
بیگ ہی واپس کریں گے، ہو سکتا ہے اس میں اس لڑکی کا ضروری سامان ہو۔ ظہیر حسن نے گھری سے نوازتے اسے پاس رکھنا چاہا۔ گاڑی دور ڈرائیو کرے گا یا میں؟ اس پر کہاں حسن کی گھریوں کا اثر ہونا تھا۔ بہت ڈھیٹ ہے تو، چل میں ڈرائیو کروں گا، حسن نے جلے دل سے کہا تو ظہیر ہنستے گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے حسن نے گاڑی ریورس کرتے آگے بڑھا دی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، زرنش چلائی تو حمزہ کی گرفت اس کے بالوں پر مزید سخت ہوئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جنگلی انسان کیسے ہوتے ہیں، جاہل گوار لڑکی، حمزہ نے گرجتی آواز میں کہا اور اس کے منہ پر پہ در پہ تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اس کے تھپڑوں سے زرنش کے گال سرخ پڑ گئے، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ حمزہ کا وحشی روپ دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے اس کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ حمزہ ایسا مت کرو، میں تو تمہاری بیوی ہوں۔ شدت سے روتے وہ اسے خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیوی؟ مائی فٹ، طلاق دے چکا ہوں میں تمہیں۔ اور کیا کہا تم نے؟ گھٹیا انسان ہوں میں، گند ہوں میں جس پر تم تھوکنا پسند نہیں کرتی۔ زرنش ڈارلنگ، آج کے بعد تم مجھ پر کیا خود پر تھوکنا پسند نہیں کرو گی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں گھٹیا انسان کیسا ہوتا ہے۔ غصے اور تیز سے غراتے حمزہ نے اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا تو چرر کی آواز کے ساتھ ہی زرنیش کا بازو پھٹتے اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ حمزہ اس کے ناخن سے زرنیش کے بازو پر کھروچ پڑ گئے۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے فلیٹ میں گونجی تھی، جو اندر آتے ظہیر اور حسن نے بخوبی سنی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن نے حیرانگی سے رکتے کہا۔ تبھی اندر سے ایک چیخ بلند ہوئی، جسے سنتے ہی ظہیر تیزی سے اندر بھاگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ظہیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا، وہ غیظ و غضب سے حمزہ پر ٹوٹ پڑا۔ حمزہ اس اچانک افداد پر گھبرا گیا۔ زرنش نے اس کی گرفت سے رہائی ملتے ہی سسکتے نیچے گرا، دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد پھیلایا اور خوفزدہ سی ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کون ہے بے تو، اور مجھے کیوں مار رہا ہے؟ حمزہ بچاؤ کے لیے مزاحمت کرتے چیخا۔ اس کے شرابی دوست اور لڑکیاں بگڑتی صورتحال دیکھ کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے، جبکہ اس کی گرل فرینڈ ایک کونے میں دبکی کھڑی تھی۔ اندر آتے حسن زرنش کی ابتر حالت دیکھ کر کچھ معاملہ سمجھ چکا تھا، اس لیے بیچ میں نہیں آیا۔ گھٹیا انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ظہیر حمزہ کو پیٹتے دھاڑا۔ سالے بیوی ہے میری، تجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ یار ہے کیا اس کا؟ حمزہ نے منہ سے نکلتا خون صاف کرتے کمینگی سے کہا تو زرنش نفی میں سر ہلاتے شدت سے رو دی۔ بکواس بند کر اپنی، ظہیر نے گرجتے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا۔ ظہیر بس کر دے، یہ اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا، چھوڑ دے اسے۔ حسن نے زرنش کو روتے دیکھ کر ظہیر کو روکا، جو خون آشام نظروں سے حمزہ کو قتل کر دینے کے ڈر پہ تھا۔ بتایا نہیں تو نے اپنے آشنا کے ساتھ آئی ہے، پارسائی کا ڈرامہ کرنے والی دو کوڑی کی گھٹیا عورت، اس لیے میرے طلاق دینے پر اتنا خوش ہو رہی تھی۔ حمزہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی کمینگی سے باز نہیں آیا۔ اپنی بکواس بند کر کتے، ظہیر بھڑکتے اس کی طرف لپکا تو حسن نے اس کو بازو سے پکڑ کر قابو کیا۔ ظہیر اس کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، چل یہاں سے، حسن نے غصے سے حمزہ کو دیکھتے کہا تو ظہیر نے پلٹتے سرخ نظروں سے سر جھکا کر کھڑی روتی زرنش کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے باہر چلا گیا۔ حسن نے زرنش کا بیگ اٹھائے ایک غسیلی نظر مغلظات بکتے حمزہ پر ڈالی اور نکلتا چلا گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ ذہن بیدار ہوتے ہی پہلا خیال نور کا آیا، جو اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ جہان پڑبڑاہٹ بڑھاتے تیزی سے اس کے سر کے نیچے سے بازو کھینچتے اٹھا۔ اچانک جھٹکا لگنے سے نور کی پیشانی پر بل پڑے۔ سنو،
اٹھو یہاں سے، اپنے کمرے میں جاؤ، جہان نے اس کا بازو ہلاتے کہا۔ اس سے پہلے کوئی اسے یہاں دیکھتا، وہ اسے اس کے کمرے میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اٹھو لڑکی، اپنے کمرے میں جاؤ، نور کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ جھنجھلاہٹ کے مارے اس کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ ماما، کیا ہوا؟ نور اتنے خوفناک انداز میں جگانے پر ڈر گئی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، مگر اگر تم ایسے ہی پڑی رہ گئی تو ضرور کچھ ہو جائے گا، جہان نے تنقیدی نظروں سے اس کے ہوش ربا وجود کو دیکھتے کہا، جو دوپٹے سے بے نیاز بکھرے حلیے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ کیا؟ نور نے ناسمجھی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، تم اٹھو اپنے کمرے میں جاؤ جلدی، جہان نے خود کو ملامت کرتے سر جھٹکا۔ جان، میں اتنی اچھی نیند سو رہی تھی، آپ نے جگا کیوں دیا؟ آپ کو پتہ ہے رات کو مجھے بھی ڈر بھی نہیں لگا، ورنہ تو میں روز ڈر جاتی تھی۔ گھر میں ظہیر بھائی میرا خیال رکھتے تھے، کبھی کبھی وہ میرے کمرے میں سو جاتے تھے تاکہ میں ڈروں نہیں۔ آپ نے میری نیند خراب کر دی، نور نے منہ بسورتے کہا تو اس کے منہ سے ظہیر کا نام سن کر جہان کا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ جسٹ شٹ اپ، دوبارہ اس کمینے کا نام مت لینا۔ لہو چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ کیا ہوا جان؟ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب تو میں نے آپ کو پرنس نہیں کہا۔ نور اس کے بلا وجہ غصہ ہونے پر خفا ہوئی۔ تم جاؤ یہاں سے پلیز، گیٹ آؤٹ، دبی آواز میں غراتے اس نے باہر جانے کا راستہ دکھایا تو نور اس کے اس قدر سخت اور توہین آمیز لہجے پر آنکھوں میں آنسو بھرے منہ پھلائے وہاں سے بھاگ نکلی۔ بیڈ پرنس، اب میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ منہ پھلائے بھیگی آواز میں بولتی واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر باہر نکلتے وارڈروب کی طرف آئی تو اس میں کپڑے ہی نہیں تھے۔ یہ تو خالی ہے، اب میں کیا پہنوں گی؟ حیرت سے بڑبڑاتے وہ خود سے سوال و جواب کرنے لگی اور پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت کل 3 افراد تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا جہان عالم، اس کے دائیں طرف سردارنی اور بائیں طرف گل بانو براجمان ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ سکھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ جاؤ اسے لے کر آؤ ناشتے کے لیے۔ ناشتہ کرتے سردارنی کو نور کا خیال آیا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ، میں جاتی ہوں۔ سکھا حکم کی تعمیل کرتے پلٹی، تبھی سیڑھیوں سے اترتی نور کو دیکھ کر اس کے قدم زمین پر منجمد ہوئے۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ سردارنی نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا۔ بڑی بیگم صاحبہ وہ، سکھا نے جملہ ادھورا چھوڑتے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے سردارنی بھی ساکت رہ گئیں۔ اخ، جوس کا گھونٹ لیتے۔ جہان کی نظر سیڑھیاں اترتی نور پر پڑی تو اسے اچھو لگ گیا۔ نور اس کی قمیض کے ساتھ ٹراؤزر میں ملبوس نیچے آ رہی تھی۔ جہان کے کپڑے اس کے لیے کافی بڑے تھے۔ گھٹنوں سے نیچے آتی قمیض جس کے بازو میں سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہی نظر آ رہی تھیں، کمر میں بیلٹ باندھے کھلے بالوں میں اول جھول حلیے بنائے وہ عجیب مگر کیوٹ لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے اس نے جہان کو مکمل اگنور کیے سردارنی کو گڈ مارننگ کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا، یہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے؟ سردارنی نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ آنٹی، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، ماما نے بھیجے ہی نہیں تو میں نے جان کے کمرے سے لے لیے، نور نے معصومیت سے پلکیں جھپکتے جواب دیا تو جہان جو ابھی ایک جھٹکے سے سنبھلا نہیں تھا کہ اس کے جان کہنے پر سرخ ہو گیا۔ جھٹکا تو گل بانو کو بھی لگا تھا اس کے منہ سے جان سن کر۔ بری بات بیٹا، لڑکیاں ایسے کپڑے پہنتی اچھی نہیں لگتی، خاص کر مردوں کے۔ جہان آپ کو نئے کپڑے لا دے گا، تب تک آپ گل کے کپڑے پہن لیں، سردارنی نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ مجھے نہیں پہننے ان کے کپڑے، یہ کتنی موٹی ہیں۔ گل کو دیکھ کر نور نے ناک چڑھائی تو مارے اہانت کے گل کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، اسے آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو تم، سمجھی؟ اتنی انوسنٹ ہو نہیں تم جتنی بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ گل بھڑکی۔ گل، آرام سے، سردارنی نے اسے ٹوکا۔ اماں، ہر بار آپ مجھے خاموش نہیں کروا سکتی، اسے لگام ڈالیں جو پاگل بن کر ہمارے سروں پر چڑھنے لگی ہے، غصے سے کہتے گل ناشتہ ادھورا چھوڑتے چلی گئی۔ میں بھی چلتا ہوں اماں، اللہ حافظ۔
जहान भी नूर को तगड़ी घुरी से नवाजते बाहर निकल गया। इन्हें क्या हो गया? नूर ने उलझती निगाहों से इन दोनों को जाते देखा। कुछ नहीं, आप नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है। सरदारनी ने उसे तवज्जो से नाश्ते की तरफ मबजूल करवाई तो कांधे उचकाते वो दिलजमी से नाश्ता करने लगी।